فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ونبيوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلام کے محاسن اور اس کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام ہمیں اللہ رب العزت کے حقوق بتاتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی بتاتا ہے. اور پھر اسلام ہمیں جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان لوگوں کے بھی حقوق بتاتا ہے. ہمیں والدین کے حقوق بتاتا ہے، ہمیں بیویوں کے حقوق بتاتا ہے، ہمیں رشتہ داروں کے حقوق بتاتا ہے، اولاد کے حقوق بتاتا ہے. وہیں پر اسلام ہمیں پڑوسیوں کے بھی حقوق بتاتا ہے.
آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے گزشتہ 2 جمعہ پہلے سے شروع کی تھی، جس میں پہلا جملہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ میں 5 باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، انہیں سنو، انہیں یاد کرو اور لوگوں کو بھی بتاؤ اور خود بھی عمل کرو اور لوگوں سے بھی اس پر عمل کرواؤ۔ ان میں پہلا جملہ تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا جملہ جو اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا تیسرا جملہ جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تو اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر، تو مسلمان بن جائے گا۔ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر، تو مسلمان بن جائے گا۔ آج ہم نے نماز روزہ کا نام تو دین رکھ لیا، آج ہم معاشرت میں تو مسلمان ہیں مگر سماج میں مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں یا اس کے حقوق کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ یہ اس قدر اہم معاشرتی نقطہ ہے جس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کی مجلس میں برملا اعلان فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ میرے محبوب نے 3 مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اب یہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ تو لرز گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے لیے آپ 3 قسمیں کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ آپ قسمیں کھا رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کا تو ویسے ہی فرمانا قول خدا ہے، جو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں میرے محبوب وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اپنی مرضی سے میرے محبوب بولتے نہیں ہیں، تو میرے محبوب کا تو بغیر قسم کے بول دینا وہ بھی قسم کے مترادف، لیکن پھر بھی میرے محبوب قسم کھا کے ارشاد فرما رہے واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ لرز گئے، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں؟ نمازیں بھی اللہ کے پیارے حبیب کے پیچھے پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہو، لیکن آپ یہ ارشاد فرمائے واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، جس کی ایذا رسانی سے، جس کے تنگ کرنے سے، جس کے تکلیف دینے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ فرمایا وہ مومن نہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کی عدالت کے اندر رب العالمین سوال کریں گے یہ تمہارے دائیں جانب کون ہے؟ کہے گا یا اللہ یہ میری دائیں جانب والا پڑوسی ہے۔ کہا جائے گا یہ بائیں جانب کون ہے؟ کہے گا یہ میرا بائیں جانب والا پڑوسی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے سامنے گھر والا پڑوسی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے پیچھے والے گھر والا پڑوسی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ ان سے پڑوسیوں سے پوچھیں گے ہاں بتاؤ یہ بندہ کیسا تھا، بتاؤ یہ بندہ کیسا تھا۔ وہاں پر وہ آدمی اس وقت پریشان ہوگا کہ آج نہ جانے کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ پڑوسی جس کے ساتھ جیسا سلوک ہوگا ویسا بتائے گا، اللہ کی عدالت میں بتائے گا۔ اگر تو اچھا ہوگا وہ کہے گا اللہ یہ بڑا اچھا پڑوسی تھا،
یہ ہمیشہ مجھے خیر کی بات کہتا تھا، یہ ہمیشہ مجھے اچھائی کا حکم دیتا تھا، یہ ہمیشہ مجھے برائی سے منع کرتا تھا، یہ ہمیشہ مجھے نماز کی ترغیب دیتا تھا، یہ ہمیشہ مجھے خیر کی تلقین کرتا تھا، یہ ہمیشہ مجھے اس چیز کے اوپر آمادہ کرتا تھا کہ میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے حکموں کی اتباع کروں۔ یا اللہ، یہ بندہ یہ بڑا اچھا میرا پڑوسی تھا۔ فرمایا کہ یہ چاروں پڑوسیوں کی اللہ گواہی لیں گے اس بندے کے بارے میں۔ جب چاروں پڑوسیوں کی گواہی اس کے بارے میں ٹھیک نکل آئے گی، اللہ فرمائیں گے اب اس کے کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں۔ چار گواہ ہو گئے اس کی عدالت پر، اس کی صداقت پر، اس کی سچائی پر، اس کی امانت داری پر، اس کے تقوی اور طہارت پر چار گواہیاں مل چکی ہیں۔ اب اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں، اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ فرمایا چار گواہیاں پڑوسیوں کی مل جائیں گی، اور ان پڑوسیوں کی گواہی پر اللہ جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ہم نے اپنے پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ کیا ہم نے حسن سلوک کرنا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب یہ ارشاد فرما رہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، تو اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر، تکن مسلمہ، تو مسلمان ہو جائے گا، تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے، میرا پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے، میں اس کی اظہار آسانی سے بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں یا رسول اللہ؟ میرے محبوب علیہ السلام جو صحابہ کے زخموں پہ مرہم رکھا کرتے تھے، جو ان کے دکھتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھا کرتے تھے، میرے محبوب نے جب اس صحابی کا دکھ سنا تو دکھ سن کر فرمانے لگے اچھا تم ایسا کرو، اگر وہ باز نہیں آتا اپنے گھر کا سامان اٹھاؤ اور اپنی گلی کے اندر رکھ دو، سامان اٹھاؤ اور گلی کے اندر رکھ دو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آج لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں کی حیا کرتے ہیں، اللہ کی نہیں حیا کرتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ اس مالک سے حیا کیا جائے، اس مالک سے حیا کیا۔ سارا سامان اٹھایا گلی کے اندر رکھ دیا، اب ہر آنے جانے والا پوچھ رہا او بھائی سامان کیوں گلی میں رکھ دیا، وجہ کیا ہوئی، کیوں سامان اٹھا لیا، کیا معاملہ بنا؟ اب انہوں نے کہا کہ بھائی میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا تھا، میں اپنے پیارے حبیب کے پاس گیا ہوں، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا سامان اٹھا گلی کے اندر رکھ دے۔ اب وہ سامان اٹھا کر میں نے گلی میں رکھ دیا ہے، بس یہی بات ہوئی ہے۔ اب اتنے لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اب جب اس نے دیکھا یہ تو میری رسوائی ہو رہی ہے، میں تو پریشان ہو رہا ہوں، ہر بندہ مجھ پہ لعن طعن کر رہا ہے، ہر آنے والا کہہ رہا ہے اللہم لعنہ اللہم لعنہ، اس آدمی پہ اللہ لعنت کرے جو اپنے پڑوسی کو ایذا دے رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے اس صحابی نے جب یہ سامان سارا رکھا، اب اس نے جب وہ پڑوسی نے دیکھا کہ یہ تو میرے بارے میں ساری گواہیاں ہی غلط ہوتی جا رہی ہیں، اب اس کے پاس آیا، منت سماجت کی، خدا کے لیے میں تجھے تنگ نہیں کرتا، یہ سامان اٹھا اپنے گھر کے اندر رکھ لے، آج کے بعد تجھے میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آج اگر ہم یہی کام اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کا حکم سمجھ کر کر لیں، اگر ہم اس کو اپنی معاشرتی ذمہ داری سمجھ کر کر لیں، میں بھی کسی کا پڑوسی ہوں، آپ بھی کسی کا پڑوسی ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی مدد اترتی کیسے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے بڑے پیارے صحابی میرے محبوب علیہ السلام سے ایک مرتبہ ملنے کے لیے تشریف لائے، میرے محبوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لائے، دور کھڑے ہوئے تو میرے محبوب علیہ السلام کسی سے باتیں کر رہے ہیں، کتنی دیر تک کھڑے رہے، پھر وہیں پہ بیٹھ گئے، جب دیکھا کہ ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی پھر دوبارہ اٹھے، پھر انتظار کیا اور پھر واپس چلے گئے۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوا تھا کل بھی آپ کے پاس۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں حارثہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، تم کل بھی آئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے وہ بندہ تو بتائیں کون تھا جس نے اتنی دیر آپ کو باہر کھڑا رکھا، آپ اتنی تکلیف میں اس کی اتنی لمبی بات سنتے رہے، اتنی دیر تک اس کی بات کو سماعت فرماتے رہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حارثہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس آدمی کو جا کر پوچھوں کہ میرے محبوب کو اتنی دیر باہر کھڑا رکھا۔ فرمایا حارثہ نا وہ کون تھا بھلا جو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ کون تھا؟ فرمایا وہ جبریل امین تھے، فرمایا وہ جبریل امین تھے اور آ کر مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تلقین کر رہے تھے، اور اتنی لمبی تلقین کی کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔
जो तुम्हारी विरासत है उस विरासत के अंदर पड़ोसियों को शरीक ना कर दिया जाए। मुझे तो ये खतरा महसूस होने लगे। तो मेरे भाइयों, इस कदर हकूक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ मौक़े पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बताया कि मुझे जिब्रील अमीन बारहा आकर पड़ोसियों के हकूक की इतनी तलकीन करते रहे, इतनी तलकीन करते रहे कि मैंने ये समझा कि कहीं पड़ोसियों को भी विरासत के अंदर शरीक कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बता दिया कि अगर तुम कामिल मुसलमान बनना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को कामिल मुसलमान बनाना चाहते हो, अपने पड़ोसियों से अपना ताल्लुक ठीक कर लो, अपने पड़ोसियों से अपने रहन सहन ठीक कर लो। ऐसा ना हो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाए। कल अल्लाह की अदालत जब लगेगी, उस अल्लाह की अदालत के अंदर, मैदान महशर के अंदर, अगर पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो उस वक्त तुम्हारा जन्नत में जाने का फैसला नहीं होगा, फिर जहन्नम में जाने का फैसला हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि 3 बार कसम खा के इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिन। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के पास बैठे, एक और साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी मुझे बड़ा तंग करता है, उसके घर से मेरे घर के अंदर वो खजूर का दरख्त है, उसकी खजूरें गिरती हैं, मेरे बच्चे उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, वो आकर मेरे बच्चों के मुंह से भी खजूरें निकाल देता है, मेरे बच्चों के मुंह से भी खजूरें निकाल देता है, मैं बड़ा तंग हूं अपने पड़ोसी से। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसको बुलाया और बुलाकर कहा, भाई अगर ये खजूर तू मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत की खजूर दूंगा, इसके बदले में तू मुझसे जन्नत की खजूर ले ले। अब वो कामिल मुसलमान था नहीं, अब जब बात सुनी उसने कहा जन्नत कहां, किसने देखी, कब देखी? हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में ये आवाज पड़ी, कहा या रसूल अल्लाह मैं जाता हूं। उसके पास गए, जाकर कहा, ओ भाई ये खजूर जो तेरे घर में मौजूद है, ये खजूर मुझे दे दे और इसके बदले में मेरा पूरा खजूरों का बाग है वो तू ले ले, क्या ये सौदा मंजूर है? तो उसने कहा ये मंजूर है, ये किस तरह से मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, इतना बड़ा बाग, सोच समझ के कह रहा है। फरमाया हाँ सोच समझ के कह रहा हूं, वो पूरा बाग ले ले, ये एक खजूर दे दे। वो एक खजूर उससे ली, लेकर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे लिए वादा वही है, क्या मुझे भी खजूर जन्नत की मिलेगी? मैंने वो जन्नत के, मैंने वो सौदा कर लिया है, वो खजूर मैंने अपने बाग के बदले में या रसूल अल्लाह ले ली है, क्या मुझे भी मिलेगा? फरमाया नहीं, अब नहीं, वो बात उस वक्त की थी, अब सौदा बदल चुका है। कहा या रसूल अल्लाह अब क्या होगा? फरमाया तूने बाग दिया है अल्लाह के रास्ते में, तुझे इसके बदले में जन्नत का बाग मिलेगा, तुझे जन्नत का बाग इसके बदले में मिलेगा। तूने इसके साथ हमदर्दी की है, तूने अल्लाह के प्यारे हबीब की जुबान मुबारक पर यकीन किया है, तूने आपके फरमान को अपने सीने से लगाया है, तूने मोहब्बत का इजहार किया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत का जो सौदा करता है उसके अंदर घाटा नहीं डालते, नुकसान नहीं करते, बल्कि फायदा करते हैं। अगर तूने एक बाग दिया है, अल्लाह तुझे जन्नत का इसके बदले में बाग अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, हमारा ये मुआशरती मसला नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों से हुस्न सलूक करें, ये हमारा कौमी मसला है, ये हमारा दीनी मसला है, ये हमारे दीन की जिम्मेदारी है। आज हमारे दूसरे लोग, आज यूरोप के लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं? यकीन जानिएगा, उन्होंने ये अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के बताए हुए फरामीन को, अगरचे वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम नहीं ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीजें अपने पल्ले बांध ली, इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, और यही चीज उनको दुनिया के अंदर तरक्की करने से नहीं रोक पा रही। आज हमने ये चीजें छोड़ दी और हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, हम इतना पीछे जा रहे हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने पड़ोसी को अपने घर के अंदर से, वो अपने छिलकों से भी परेशान न करो। अपने घर में फल लाते हो, अगर तो हिम्मत ताकत है तो पड़ोसियों को भेज दो, अगर नहीं है तो अपने उन फल को भी छुपा कर लाओ, और फिर उसको जब आप फल को जब लेके आते हैं उसके छिलके भी मत बाहर फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी का बच्चा जिसके अंदर इस्तिताअत नहीं है खाने की, वो जब देखेगा तो वो भी परेशान हो जाएगा। मौलाना तकी उस्मानी साहब के भाई मौलाना जकी कैफी अपने उस्ताद मोहतरम के पास एक मरतबा गए, जाकर हजरत ने तवाज़ो की, आम पेश किए, उन्होंने आम खाए, खाने के बाद कहने लगे हजरत मैं इसके छिलके फेंकूं? फरमाया कि कहाँ फेंकोगे? कहा हजरत मैं इसको गली में फेंकूंगा। फरमाया ना भाई,
یہ گلی میں پھینکو گے، جب گلی کے اندر بچے اس کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں یہ آئے گا کہ کاش ہمارے باپ کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے، ہمارا بھی باپ ہمیں یہ آم لا کے دیتا، ہم بھی کھاتے۔ اس کو اس طرح نہیں پھینکو، بلکہ اس کی گٹلیوں کو ایک لفافے میں ڈالو اور ڈال کر اس کو الگ جگہ پہ رکھو، اور اس کے علاوہ جو چھلکے ہیں وہ وہاں پہ جانور کھڑے، بکریاں کھڑی ہیں، ان کو جا کر کھلا دو، تاکہ کہیں ہمارے پڑوسی کے دل میں کوئی بات نہ آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اتنے حقوق پڑوسیوں کے بتائے کہ اپنے گھر کو اتنا اونچا مت کرو کہ تمہارے پڑوسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑنا شروع ہو جائے، تمہارے پڑوسی کے گھر کے اندر جانے والی ہوا رک جائے۔ اپنے پڑوسی کی اجازت سے اپنے گھر کو اونچا کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اور بھی حقوق بتائے اور اپنے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابیوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم اپنے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا خیال کرے۔ جس کو اللہ کی ذات کا بھی یقین ہے، آخرت کے دن کے آنے کا بھی یقین ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے۔ میرے بھائیوں، ہم سب لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے حقوق لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم خیال رکھیں گے، یقین جانیے گا کہ یہ ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا، ہم بڑی ہنسی خوشی کی زندگی یہاں بسر کریں گے۔ اور اگر ہم تکلیف دیں گے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ تو ایک اور حدیث پاک میں، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں جس بندے کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہماری وجہ سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں، آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم آسانیاں پیدا کریں گے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، اور اگر ہم آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، ہم دوسروں کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، پریشانیاں ہمارے استقبال میں کھڑی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔